فون کے دوسری طرف آواز بڑی مدھم تھی، وقفوں وقفوں سے آ رہی تھی اور بعض اوقات کٹ بھی رہی تھی۔ دفتر کی بے تحاشا بکواس قسم کی مصروفیات میں اب سے یہ کال بڑی غیر ضروری اور تکلیف دہ محسوس ہوئی۔ جو نمبر یا نام اس کے دیکھے والے نہیں ہوتے تھے ان کا فون وہ عام طور پر اٹھاتا ہی نہیں تھا، مگر آج اس کا وجدان اسے کسی غیر معمولی چیز کی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ آپ ظفر صاحب بول رہے ہیں؟ جی خاتون، میں ظفر بول رہا ہوں۔ آپ کون؟ میں ثروت بول رہی ہوں ظفر صاحب، آپ کی پرانی کلاس فیلو۔ وقت کے کسی انتہائی مختصر وقفے میں اسے اپنے دل کی دھڑکنے کی آواز آئی، بس اسی لمحے خارج سے اس کا رابطہ ختم ہو گیا۔ پھر اسے بلا وجہ ایک غیر معمولی خاموشی کا بھی احساس ہوا۔ خاموشی سے ہی برآمد ہوتی ہوئی کوئی آواز اس تک پہنچ رہی تھی۔ میں آج کل پاکستان آئی ہوئی ہوں، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کا دفتر تو مشہور و معروف ہے، آپ کا نمبر بھی آسانی سے مل گیا۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ بالکل نہیں۔ آپ سے ملاقات کب ہوگی؟ میں فون کر کے چکر لگاؤں گی آپ کے دفتر، مجھے ایک کام بھی ہے آپ سے۔ اس کے بعد شاید خدا حافظ کہا گیا، شاید کوئی رسمی کلمات بھی ادا کیے گئے تھے۔ فون نے ٹائم مشین کا کام کیا تھا۔ ٹائم مشین اسے 20 سال پیچھے لے گی، جہاں کالج تھا، ایم اے کی کلاس تھی، ثروت تھی، ایک پتلا سا بے چین نوجوان بھی ان میں موجود تھا، اور وہ نوجوان وہ خود تھا۔ فون کی گھنٹی پھر بجی، اس کی بیوی کا فون تھا۔ وہ رکشے والا ابھی تک بچوں کو لے کر نہیں آیا، آپ کی امی بھی صبح سے بہت تنگ کر رہی ہیں، اس کی بیوی نے کہا۔ میری امی سے بات کروا دو، میں رکشے والے کو بھی فون کر دیتا ہوں، اس نے مدھم سی آواز میں کہا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ عالیہ نے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے فون بند کر دیا۔ باقی سارا دن ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب میں گزرا۔ اسے دفتر کی لا یعنی مصروفیات مزید لا یعنی محسوس ہو رہی تھی۔ عجیب عجیب سے خیالات اسے تنگ کر رہے تھے۔ آج اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ سیکریٹری نے بہت تنگ کپڑے پہن رکھے ہیں۔ چپراسی سب سے نظر بچا کر اسے دیکھتا ہے، چوکیدار کی مونچھیں مضحکہ خیز حد تک پڑی ہوئی ہیں، اور ہیڈ کلرک بار بار اپنا سر کھجلاتا ہے۔ اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ اس کا دفتر ملک اور قوم پر ایک بوجھ ہے اور اسے فنا ہو جانا چاہیے۔ دماغ اس کا کہیں ایک جگہ ٹکتا ہی نہیں تھا۔ اس کے ماتحت اسے کوئی خاص ادائے افسر سمجھ رہے تھے، مگر اس کے سینئرز اسے گھور گھور کر کچھ اندازہ لگانے کی کوشش میں تھے۔ یہ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے اتنا غور نہ کر رہے ہوں، اس نے سوچا۔ گھر جا کر بھی وہ چپ چاپ رہا۔ اس کی ماں آج روزمرہ کی سب باتیں بھول جاتی تھی، مگر پرانے قصے دہراتی رہتی تھی۔ اسے ماں کے پاس بیٹھ کر ہزاروں دفعہ سنے ہوئے قصے سننا ہمیشہ مشکل محسوس ہوتا، مگر آج ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنے قصے کہتی رہی، وہ اپنی دنیا میں کھویا رہا۔ اس کی بیوی اس پر بہت غور کر رہی تھی، جو اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا جا رہا تھا۔ عالیہ، تم مجھے گھور کیوں رہی ہو؟ اس نے آخر کہہ ہی دیا۔ ارے میں کہاں گھور رہی ہوں، مجھے کوئی اتنی فرصت ہے، عالیہ نے سٹ پٹا کر کہا۔ امی جی نے اب 1965 کا کوئی قصہ سنانا شروع کر دیا تھا، وہ بھی 1985 کا کوئی واقعہ اپنے ذہن میں دہرانے لگا۔ رات گئے تھا، اس کی یہی حالت رہی۔ عالیہ نے اس کی خاموشی اور غائب دماغی کے بارے میں دوبارہ نہیں پوچھا۔ اگلی صبح وہ بہت اہتمام سے نہایا، اچھی طرح سے شیپ بنائی، اور وہ سوٹ پہن کر گھر سے نکلا جو عام طور پر بڑی پارٹیوں یا تقریبات میں پہنتا تھا۔ عالیہ نے اسے غور سے دیکھا، مگر کچھ نہ کہا۔ ہو سکتا ہے غور نہ کر رہی ہو، مجھے ایسا ہی لگ رہا ہو، اس نے سوچا اور دل کو تسلی دی۔ سارا دن اس کا دھیان اپنے موبائل فون کی طرف ہی رہا، ہر گھنٹی پر کال یا ایس ایم ایس دیکھتا۔ ثروت اس دن آئی۔ گھر جا کر اسے محسوس ہوا کہ وہ خام خواہ چڑچڑا سا بیہیو کر رہا ہے، بچوں سے، ماں سے، بیوی سے۔ دوسرے دن ثروت کا فون آیا، اس نے نمبر اس کے نام کے ساتھ فیڈ کر لیا تھا۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آج چکر لگاؤں؟ ثروت، آپ جناب نہ کریں اور چکر آپ لگا ہی دیں، اس نے کچھ ہکلاتے ہوئے کہا۔ ثروت 1 گھنٹے بعد آئی۔ 1 گھنٹہ اسے بہت لمبا محسوس ہوا۔ وقت میرے اندر سے بہت آہستہ آہستہ گزرا ہے، اسے خیال آیا۔
20 सालों में सरवत कुछ मोटी, कुछ बूढ़ी और कुछ उदास सी हो गई थी, मगर जवानी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। उसने झूठ मूठ कहा कि तुम वैसी की वैसी हो, और सरवत ने झूठ मूठ कह दिया कि तुम बस थोड़े से मोटे हो गए हो। गंजेपन का उसने जिक्र तक नहीं किया। उसने अपनी शादी, बीवी बच्चों के बारे में बताया। सरवत ने अपने खामद और बच्चियों का जिक्र किया। दोनों ने अपनी अपनी माओं की बीमारियों का भी तस्करा किया। और फिर कुछ देर के बाद, या शायद कुछ देर के लिए, बिल्कुल खामोश हो गए। जफर को बहुत घबराहट महसूस हो रही थी और वो चाह रहा था कि खूब हंसा जाए, बातें की जाएं। इधर उधर की बातों के दरमियान खामोशी के वक्फे उसे डरा रहे थे। उसे महसूस हुआ कि सरवत भी कुछ मुस्तरिब है। फिर उसका दिल चाहा कोई ऊंची सी आवाज में म्यूजिक लगा दे और ऑर्केस्ट्रा हर शय को ढांप ले। सरवत के जाने के बाद वो कुछ चुप चुप रहा और फिर अपने आप को दफ्तर में उलझाने की कोशिश में मसरूफ हो गया। कोई खिड़की हवा के रुख पर खोलनी चाहिए, मगर इसी रास्ते से आंधी और तूफान भी तो अंदर आ सकते हैं। वो सोचता रहा। दिन इसी तरह गुजरते रहे। सरवत दोबारा उसके दफ्तर न आई, मगर फ़ोन पर बातचीत होती रही। इन्हीं दिनों में से एक दिन का वाक़या कि दफ्तर से घर के लिए निकला तो उसे महसूस हुआ कि वो घर जाना नहीं चाहता। ड्राइवर को भी उसने दफ्तर ही से घर भेज दिया था। गाड़ी रास्ते में सड़क के किनारे खड़ी करके वो कितनी देर खामोश और इधर उधर की सोचों में उलझा रहा। फिर कांपते हाथों से उसने फ़ोन मिलाया। जी कौन? उसकी आवाज़। मैं जफ़र। मैं चाहता था कि मिलें और अपने कॉलेज असातिज़ा और दोस्तों को याद करें। फ़ोन पर ज़्यादा बात नहीं हो पाती। जफ़र, तुम मेरी तरफ आओगे या मैं तुम्हारे घर आऊँ? सरवत की सोचती हुई आवाज़ आई। मैं दफ्तर से निकल चुका हूँ। अगर नाम मुनासिब ना हो तो मैं तुम्हारी तरफ चक्कर लगा दूँ। तो फिर आ जाओ। आधे घंटे के बाद सरवत के घर के सामने खड़ा था और सोचता था कि वह सरवत से क्या बात करेगा। सरवत जज्बात की ज्यादती इंसान को गूंगा, मुंतशर और बागी सा बना देती है। वो सोचता रहा। सरवत बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो उसकी तरफ देखने से बहुत हिचकिचा रहा था। घर में उसकी माँ के अलावा 2 मुलाजिम भी मौजूद थे। सारा वक्त उसने बिल्कुल स्कूल बॉय जैसा बिहेव किया। बात बात पर उसका चेहरा लाल हो जाता, कभी खामोश हो जाता, अंदर से गायब हो जाता और कभी बिला वजह बहुत ज्यादा बोलने लगता। उसे महसूस हुआ कि सरवत उसे बड़ी उदासी से देख रही है। हो सकता है ऐसा ना हो, मेरा वहम हो। उसने अपने दिल को तसल्ली दी। घर आया तो आलिया को परेशान पाया। आप कहाँ चले गए थे? मैं एक दोस्त की तरफ था। फोन क्यों नहीं उठाया आपने? साइलेंट से नॉर्मल मोड पर करना याद नहीं रहा। भाई हद होगी। आलिया फिर उसे गौर से देखने लगी थी। आलिया, कभी किसी को इतने गौर से नहीं देखना चाहिए, उसने कहा। अपने शौहर को भी नहीं? आलिया ने कहा। हाँ, शौहर को भी नहीं। जब कोई ऐसे घूरता है तो अपना आप बहुत नंगा नंगा सा लगता है। उसके मुंह से निकल गया। अब की मेरी कोई बात ढकी छुपी रह गई है? आलिया ने हैरत से कहा। बहुत सी हैं। हमारी शादी कोई पैदा होने के साथ ही तो नहीं होगी थी। आपको हुआ क्या है? किन हवाओं में है आजकल आप? आलिया को गुस्सा आ गया। आलिया, आई नीड माई स्पेस, उसने सर्द लहजे में कहा। तो फिर ये फरमाइश मैं क्यों नहीं कर सकती? बच्चे पैदा करना, पालना, सारा दिन आपकी वालदा की बेमैनी बातें सुनना। आई नीड माई स्पेस टू, आलिया ने बड़ी रवानी से कहा। कुछ देर बाद बोली, आप किस दोस्त की तरफ गए थे? तुमने तफ्तीश शुरू कर दी, जफर बोला। मैंने सिर्फ एक सवाल किया। मैं नदीम की तरफ था, उसने हकलाते हुए कहा। झूठ। नदीम का तो अभी फोन आया है घर के नंबर पर। वो भी आपके फोन ना उठाने पर परेशान था। आलिया उसे घूरते हुए बोली। जफर का रंग बिल्कुल उड़ गया। जिल्लत का अनजाना सा एहसास उसे हो रहा था। वो चुप रहा। कितने लम्हे खामोशी में दराए और अब वो गुजरने का नाम ही ना लेते थे। वो निढाल सा होकर सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद आलिया उसके करीब आई और बोली, कौन है वो? मेरी क्लासमेट था। क्या नाम है? सरवत। उसके घर गए थे? हाँ, उसकी माँ बीमार थी। मुझसे झूठ क्यों बोला? वो चुप रहा। आप तो झूठ बोलते ही नहीं। मैंने जिंदगी में आप जैसा सीधा और सच्चा आदमी नहीं देखा जफर साहब। आप तो मेरा विश्वास है। आलिया की आवाज कुछ लड़खड़ा रही थी।
آپ کو اس سے محبت ہے؟ معلوم نہیں، وہ بولا۔ وہ شادی شدہ ہے؟ ہاں۔ کہاں رہتی ہے؟ امریکہ میں۔ واپس کب جائے گی؟ کچھ دنوں میں۔ جب آپ کے ساتھ پڑھتی تھی تو وہ کہتے کہتے رک گئی، تب سے ہی منگنی شدہ ہے، وہ بولا۔ اب؟ عالیہ نے پوچھا۔ شوہر ہے، 2 بچیاں ہیں، ظفر نے کہا۔ اب خاموشی کے تکلیف دہ لمحات ان دونوں کے درمیان بھی حائل تھے۔ دونوں چپ تھے، سب الفاظ جیسے ہونٹوں سے گر کر کہیں بھاگ گئے تھے۔ کوئی بات نہیں، جتنے دن وہ ادھر ہے اس سے ملتے رہیں، دوبارہ جھوٹ مت بولیے گا، عالیہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اور اسی طرح نہا دھو کر شیو اچھی طرح کر کے ورزش کرتے رہیے، چند دنوں میں ہی بہت خوبصورت اور جوان لگنے لگے ہیں، عالیہ نے پھر کہا۔ ظفر نے عالیہ کو غور سے دیکھا، اس کا رنگ کچھ سرخ سا لگ رہا تھا، جیسے دل پر جبر کر کے یہ سب کہہ رہی ہو۔ چہرہ ایسا تھا جیسے کوئی معصوم بچہ اچانک کوئی دانائی کی بات کرتے۔ ظفر کو اس پر بہت پیار آ رہا تھا، وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ اب کچھ اور نہ کہے۔ ہم دونوں ہی زندگی، مجبوریوں اور مصروفیات میں پھنس کر اپنے آپ سے ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے۔ چلیے، آپ کے لیے چاند سی ایک پری تو آئی۔ اس کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی بھی ہے ظفر صاحب، عالیہ بولے جا رہی تھی۔ عالیہ، یہ جو پری ہے نا، یہ جو چاند سے اتری ہے، 15 دنوں بعد چاند پر ہی واپس چلی جائے گی۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت تو صرف تم ہو۔ ہر وقت میرے دکھ سکھ میں شامل، میرے بچوں کی ماں، میری ظفر کی آواز دڑکھڑا گئی۔ اس نے بھی دل پر جبر کرتے ہوئے یہ سب کچھ کہا تھا۔ عالیہ نے پھر اسے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ظفر کی نظر عالیہ پر پڑی تو عالیہ نے اپنی نظریں اس پر سے ہٹا دی۔ وہ تڑپ کر اٹھا اور اس کے قریب جا کر بولا، بس یہ اتنا سا ہی تو تماشا ہے سارا، کچھ بھی تو نہیں عالیہ، ایک مٹھی آسمان کے سوا۔ آپ اس طرح کے ڈائلاگ بولتے بالکل اچھے نہیں لگتے، عالیہ نے روتے ہوئے کہا۔